مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر اقدس کے بارے میں بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امرت بقریۃ کہ ایک وقت آئے گا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی مکہ شریف سے ہجرت نہیں فرمائی تھی۔ اس وقت کی بات ہے کہ اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ امرت بقریۃ ایک وقت آئے گا کہ اللہ مجھے ایک بستی کی طرف ایک علاقے کی طرف حکم فرمائے گا، مجھے حکم ہوگا کہ بیت اللہ کو چھوڑ کر اس علاقے میں چلے جاؤ۔ تو یقولون یثرب، جنہیں آج کل کے منافق، جنہیں اس وقت کے منافق یثرب کے نام سے یاد رکھا کرتے تھے، مدینہ طیبہ کا پہلا نام جسے یثرب کہا جاتا تھا، اس وقت ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ شریف کی طرف ہجرت نہیں فرمائی تھی۔ ہجرت فرمانے سے قبل اس جگہ کا نام یثرب تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امرت بقریۃ، ایک وقت آئے گا کہ اللہ مجھے ایک بستی کی طرف جانے کا حکم فرمائے گا، اور یقولون یثرب وہی المدینہ، تو لوگ اسے یثرب کہتے ہوں گے، یہ المدینہ، جب میرے قدم لگیں گے تو اس کو اللہ مدینہ طیبہ بنا دے گا۔ جب میرے قدم لگیں گے وہ یثرب نہیں رہے گا، بلکہ وہ مدینہ طیبہ، مدینہ منورہ، روضہ رسول بن جائے گا۔ تو پھر میرے محبوب نے فرمایا کہ تنفی الناس کما ینفی کیلو خبث الحدید، یا اللہ اس مدینہ طیبہ سے ہر گمراہ اور فاسد و عقیدہ رکھنے والے شخص کو اس مدینہ طیبہ سے نکال دیں گے۔ مدینہ طیبہ میں صرف وہ لوگ رہیں گے جو اللہ سے اور اللہ کے محبوب سے محبت کرنے والے ہوں گے۔ اللہ مدینہ طیبہ کو اس طرح بد عقیدہ لوگوں سے صاف کر دے گا جس طرح ایک لوہے کو زنگ لگا ہو، اس کو جب مٹی میں ڈال دیا جاتا ہے، جس طرح وہ مٹی زنگ کو صاف کر دیتی ہے، تو مدینہ طیبہ بھی اسی طرح سے فسادی لوگوں سے مدینہ طیبہ پاک کر دیا جائے گا۔ اب اس حدیث سے یہ اندازہ لگا کہ محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کا ادب و احترام کرنا، روضہ اقدس میں حاضری دینا کسی عام شخص کی قوت اور طاقت نہیں ہے، بلکہ اللہ جنہیں توفیق عطا فرماتا ہے انہیں اپنے محبوب کا روضہ اقدس بھی دکھا دیتا ہے۔ یہ روضہ رسول کی بات ہے، یہ روضہ رسول ہے جہاں پر اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ تنفی الناس کما ینفی الکیر، کہ اللہ اس مدینہ طیبہ سے فسادی لوگوں کو، شریر لوگوں کو، بد عقیدہ لوگوں کو ایسے صاف کر دے گا جس طرح ایک لوہے کی لوہا جس طرح کسی مٹی میں ڈالا جاتا ہے اس پر جو زنگ لگا ہو، جس طرح مٹی زنگ سے لوہے کو پاک صاف کر دیتی ہے، اسی طرح مدینہ طیبہ بھی ایسے لوگوں سے صاف کر دیا جائے گا۔ اس حدیث کا اطلاق قرب قیامت تک جاری ہے، قرب قیامت میں بھی ہو سکتا ہے۔ اور اسی انداز سے مدینہ طیبہ کے لیے میرے محبوب نے برکتوں کی بھی دعائیں کی، رحمتوں کی بھی دعائیں کی، تو اللہ رب العزت نے، اللہ رب العزت کے محبوب نے ایک مرتبہ اللہ رب العزت سے دعا مانگی، اللہم بارک لنا فی ثمرنا، اے اللہ اس مدینہ طیبہ میں پھلوں کی برکت عطا فرما دے، وبارک لنا فی مدینہ
مدینہ، اے اللہ تمام شہروں سے، تمام شہروں کی بنسبت اس مدینہ طیبہ میں برکت عطا فرما دے۔ واقعی میرے محبوب مصطفیٰ